مرغ یزید ہے، اپنے حسین اصل میں مرغ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ محرم حرام کا مہینہ ہمارے اندر اختلاف پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتا ہے، ہمیں للکارنے کے لیے آتا ہے، ہمیں ابھارنے کے لیے آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اسلام پر خرچ کر دیں، اپنی زندگی کو اسلام پر مٹا دیں، اپنی زندگی کو اسلام پر مٹا دیں، اپنی زندگی کو اور اسلام پر نثار کر دیں، اس پر نثار کر دیں، اس پر قربان کر دیں، اس کے پھیر چڑھا دیں اور یہ کہتے ہوئے اس دنیا سے فرق ہو جائیں. جان دی ہوئی اس کی تھی، جان دی ہوئی اس کی تھی، مگر حق یہ ہے حق ادا نہ ہوا، مگر سچ یہ ہے حق ادا نہ ہوا. تو یہ اسلامی شان ہمارا شروع ہو گیا ہے، اسلامی سال شروع ہو گیا ہے اور ہمارا اسلامی سال ہجرت سے شروع ہوتا ہے، قربانیوں سے شروع ہوتا ہے، تکالیف کو جھیلتے ہوئے شروع ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں ہیپی نیو ایئر کہا جاتا ہے. وہ لوگ سمجھداری کا کام نہیں کرتے جو لوگ نئی تعلیم کا مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہمیں مبارکباد اس وقت دینے ہیں جب پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرایا ہوا ہے. ہمیں مبارکباد اس وقت دینے ہیں اور مبارکباد اس وقت لینے ہیں کہ ہمارے گھروں میں قرآن کی قربانی ہوگی، ہمارے محلوں میں قرآن کی قربانی ہوگی، ہمارے سوسائٹی میں قرآن کی قربانی ہوگی. ہم اس وقت مبارکباد پیش کریں گے، اس وقت ہم تہنیت پیش کریں گے، اس وقت ہم مٹھائیاں تقسیم کریں گے. ہم کیسے مبارکباد پیش کریں؟ ہمارے گھروں میں اسلام کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، ہم کیسے اسلام کی تعریف پر نئے سال پر مبارکبادیاں دیں کہ ہمارے گھروں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے نکالے جا رہے ہیں. ہم کیسے مبارکباد دیں کہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قرآن نظر آتش کیا جا رہا ہے، قرآن کو جلایا جا رہا ہے، قرآن کو پھاڑا جا رہا ہے، مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے. ہم کس دل سے، ہم کس جذبے سے، ہم کس ایمان کے ساتھ ہم مبارکباد پیش کر سکتے ہیں؟ ہم مبارکباد پیش نہیں کر سکتے. اپنے احباب، اپنے دوستوں، اعزاء اقارب اور رشتہ داروں کے اسٹیٹس کو دیکھیں گے. سارے لوگ مغربی کلچر پر چلتے ہوئے ہیپی اسلامی نیو ایئر، ہیپی اسلامی نیو ایئر، ہیپی اسلامک نیو ایئر، اسلامی نیو ایئر، اسلامی نیو ایئر. ہیپی کہاں ہیپی ہے؟ بشر کی نماز چھوٹے گی، ہیپی کہاں سے ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. نبی کی تکلیف پہنچانے کے بعد آپ کہیں گے ہیپی اسلامی نیو ایئر، آپ کہتے ہیں ہیپی اسلامی نیو ایئر. یہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکالا جائے گا، کھڑے کھڑے کھایا جائے گا، کھڑے کھڑے گھوتا جائے گا اور اسلامی تعلیم قرآن تعلیمات کو فراموش کیا جائے گا، قرآن کریم کو رد کیا جائے گا اور اسٹیٹس لگا دیا جائے گا ہیپی اسلامی نیو ایئر. یہ آپ کا ضمیر ہے، آپ اسلامی مبارکباد پیش کریں، لیکن ہم یہ نہیں دے پائیں گے کیونکہ کہ ہمارا اسلام آج محفوظ نہیں ہے، ہمارا قرآن آج محفوظ نہیں ہے، آج اسلامی شعار محفوظ نہیں ہے، ہمارے گھروں کی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے جوان محفوظ نہیں ہیں، سب نشے کے عادی ہیں، عشق بازی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہم ہیپی نیو ایئر کہیں، ہم اسلامی ہیپی نیو ایئر کہیں کہ دل و گردے کے ساتھ. میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی، ہمیں اور آپ کو یہ بات پر غور کرنا ہوگا، ہمیں اس بات پر اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا کہ اسلام ہے کیا؟ کیا اسلام رسم و رواج کا نام ہے؟ اسلام کھانے پینے کا نام ہے؟ اسلام کسی تہوار کا نام ہے؟ اسلام کسی کلچر کا نام ہے؟ اسلام کسی عید کا نام ہے؟ نہیں، اسلام نام ہے اسٹائل آف لائف کا. آپ کی زندگی کیسے گزرے گی، اس کا نام اسلام ہے.
اسلام نام ہے زندگی گزارنے کے طریقے کا، اسلام نام ہے امن آج کی دنیا میں قائم کرنے کا، اسلام نام ہے بندے کو اپنے خالق سے ملا دینے کا، اسلام نام ہے انسان معبود کی بندگی کرنے کا، اسلام نام ہے اپنے پالنہار کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا۔ اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا۔ مسلمان کہتے ہیں وہ شخص کو جس نے اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دیا، اسلام کی 5 نمازوں کو اپنے اوپر لاگو کر لیا ہے، اسلام کے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر مان لیا ہے، قرآن کریم کو اپنے لیے گائیڈ اور لائف مان لیا ہے، اور اس کو اپنے لیے رول ماڈل بنا لیا ہے، اسے لائے عمل بنا لیا ہے، اسے آئیڈیل بنا لیا ہے، اور اس بات کو مان لیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میری زندگی گزارنے کا جو ماڈل ہے، جو نمونہ ہے، جو آئیڈیل ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا نام مسلمان ہے۔ ہم اس چیز سے ہٹ گئے اور ہم نے اسلام کا صرف نام باقی رکھا اور اس کے قوانین کو اپنے اوپر نافذ نہ کیا اور اس کے قانون کو اپنے اوپر لاگو نہیں کیا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، مسلمان نما ہیں۔ ہم مسلمانوں کی طرح تو ہیں پر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ یہ اسلامی مہینہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے۔ کرسی بیٹھیں گے اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ اے مسلمانوں، ہجرت کے معنی ہے چھوڑ دینا۔ ہجرت کے معنی کیا ہے؟ ہجرت کی میننگ کیا ہے؟ ہجرت کے معنی ہے چھوڑ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کی خوشیاں چھوڑ دی، اپنا عزیز وطن چھوڑ دیا، اپنا محبوب وطن چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا، وہ گھر چھوڑ دیا جہاں پیدا ہوئے، وہ عہدے چھوڑ دیا جو کعبۃ اللہ کے آپ کو حاصل کیا، دنیا کی ہر خوشی وہاں کی ملی تھی، چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو اور اپنے عزیزوں کو، اپنے اقارب کو، اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو چھوڑ دیا، علی کو وہیں پر چھوڑ دیا، علی کو، فاطمہ کو وہیں چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا ہے، اور رات کی تاریکی میں تمہارا نبی نکل گیا ہے۔ اسلام کا بگل لے ہوئے، اسلام کا علم لیے ہوئے، اللہ پر توکل کیے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے، اور حضرت ابو بکر میرے نبی کے ساتھ ہیں، اور اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے، اور نبی کے ساتھ حضرت ابو بکر ہیں، اور غار ثور میں میرے نبی پناہ لے رہے ہیں، کفار مکہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں، مشرکین مکہ پہنچ چکے ہیں، ابو بکر دیکھ رہے ہیں، یہ گھوڑوں کی ٹاپیں سن رہے ہیں، ان کے پیروں کی آواز سن رہے ہیں، اور ادھر وہ ڈر رہے ہیں۔ میرا نبی ان سے کہہ رہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، ادھر اللہ رب العزت اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے، رب کائنات کہہ رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب دو بندے میرے بندے، ایک بندہ دوسرے بندے سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم خوف نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس وقت اسلامی شعار شروع ہو رہا تھا، اسلامی سال شروع ہو رہا تھا، مسلمانوں کا اسلامی سال ہجرت سے شروع ہوتا ہے، ہجرت کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ محرم الحرام کا ہجری مہینہ ہے۔ یہ ہجری مہینہ محرم کا ہجری مہینہ کون سا ہے؟ تو جس مہینے میں جس دن ہجرت کی گئی اس دن اسلام کی تاریخ کا اعلان ہے۔ سمجھ میں کہ اسلامی تعلیم کی اسٹارٹنگ کسی ڈے سے نہیں کی، برتھ ڈے سے نہیں کی، ڈیٹ ڈے سے نہیں کی گئی، اور ادر ڈے سے نہیں کی گئی، ہجرت سے کی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں سے۔ اسلامی مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس کی بڑی برکتیں آج یہ اسلامی مہینے کو ہم دیکھ کر کمال ہے، کیسا دورہ چتر ہے، بڑا دورہ چتر ہے۔ ایک طرف ہمارے اسٹیٹسوں پہ لکھا ہوگا ہیپی اسلامی نیو ایئر، اور دوسری طرف شادی بیاہ ہونے والا معاملہ ہوگا کہ یہ گرمی کا مہینہ آ گیا ہے۔ یہ کمال ہے میرے بھائی کو، شیطان بھی کیسے کیسے لبھاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں محرم کا گرمی کا مہینہ ہے، پھر ہیپی نیو ایئر کیوں کہتے ہو؟ خوشی کا دن کیوں کہتے ہو؟ پھر مبارکباد کیوں دیتے ہو؟ عجیب اتفاق ہے،
عجیب اتفاق ہے. ادھر ہیپی کہیں گے, ادھر غم کا مہینہ کہیں گے. نہ یہ ہیپی کہنے کا مہینہ ہے, نہ یہ غم کا کہنے کا مہینہ ہے. یہاں کچھ کر دینے کا مہینہ ہے. یہاں یہ پہلی تاریخ, محرم کی پہلی تاریخ شہادت خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرتب ہے. محرم کی پہلی تاریخ کو, محرم کی پہلی تاریخ کو خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے. حضرت عمر کون مرد جس سے شیطان کا پال ڈھیلا ہو جائے اسے عمر کہتے ہیں. جو ابلیس اور ملعون راستہ بدل لے, جس کے راستے سے راستہ بدل لے اسے عمر کہتے ہیں. اور کفار مکہ کو جو کھلا چیلنج کرے کہ جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے اور جس کو اپنے بچے بیوہ کرنے ہیں اور جسے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو وہ میرا راستہ روکے, میں اللہ کا رسول میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں. وہ عمر, اس عمر کی شہادت اسی اسلامی تاریخ کی پہلی تاریخ یعنی محرم کی پہلی تاریخ ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک قربانی ہوئی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ صرف صحنہ کربلا پیش آیا ہے. صحنہ کربلا دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے. صحنہ کربلا ایک عزم دیتا ہے, ایک حوصلہ دیتا ہے. حسین کی شہادت ہمیں زندہ کر دیتی ہے. حسین کی شہادت ہمارے اندر عزم حوصلہ دیتی ہے. حسین کی شہادت ہمارے اندر جذبات دیتی ہے. حسین کی شہادت ہمیں زندگی کا احساس دیتی ہے. حسین کی شہادت ہمیں ایک مشن دیتی ہے. حسین کی شہادت ہمیں ایک عمل دیتی ہے. حسین کی شہادت ہمیں ایک دستور دیتی ہے. حسین کی شہادت ہمیں زندہ کر دیتی ہے اور ہمیں مردوں سے نکال لیتی ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہر دن کربلا ہے. اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں. ہر دن آزمائش کا دن ہے, ہر دن آزمائش کا دن ہے. آج اس کی شہادت ہے تو کل اس کی شہادت ہے. کبھی امیر المومنین کی شہادت ہے, کبھی خلیفۃ المومنین کی شہادت ہے. ادھر عثمان غنی شہید ہوئے, ادھر عمر خطاب شہید ہوئے, ادھر حضرت علی شہید ہوئے, ادھر حسن شہید ہوئے, ادھر حسین شہید ہوئے, امیر حمزہ شہید ہوئے, ادھر سمیہ شہید ہوئی. شہادتوں کی لڑی لگی ہے. تم نے اپنے ہیروز کو بھلا دیا ہے. ہیروز آف اسلام کون ہے, کسے کہتے ہیں ہیروز آف اسلام؟ ہمیں نہیں معلوم ہے. ہم نے نچ کتوں کو اپنا ہیرو بنا لیا, ہم نے مٹکنے والوں کو اپنا ماڈل بنا لیا, ہم نے لچکنے والوں کو اپنا ماڈل بنا لیا, جو ڈرپوکوں کو ہم نے اپنے لیے رول ماڈل بنا لیا. اس لیے ہم بزدل بن گئے, ہم بستی بن گئے. یاد رکھنا, جب بدر کی جنگ ہوئی, جب بدر کی جنگ ہوئی اور کفار مکہ کے 70 سردار مارے گئے, 70 سردار جان حاصل کیے گئے, تو پھر سرداروں نے مکہ میں اعلان کر دیا تھا کہ بدر کے مقبولوں پر کوئی عورت آنسو نہ بہائے گی, کوئی بچہ نہ روئے گا, کیونکہ اگر رو گے تو بزدل ہو جاؤ گے اور مسلمانوں سے ہم بدلہ نہیں لے پائیں گے. تو میری ماں و بہنوں, جب کفار مکہ نے بھی رونے سے منع کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں کسی پر رونے والے, کسی کا ماتم کرنے والے؟ ہم تو اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ روئے وہ, ماتم کرے وہ جو منکر ہوں حیات شہداء کی. ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے, جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے, جو احد کے میدان میں شہید ہوئے, جو بدر کے میدان میں شہید ہوئے, جو غزوہ خندق میں شہید ہوئے, غزوہ حنین میں شہید ہوئے, جتنے غزوات میں شہید ہوئے, جو مکہ کی گلیوں میں پٹ پٹ کر شہید ہوئے, جو کفار مکہ سے شہید ہوئے, جو دوسرے لوگوں سے شہید ہوئے, جو آج تک شہید ہو رہے ہیں, خبردار ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. انہیں مردہ نہ کہنا, انہیں مردہ نہ کہنا. روئے تو رو, ان کا حسین مر گیا, میرا حسین زندہ ہے.
اور ہر شہید زندہ ہے، ہر ضعیف زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں، اپنی گردنوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور مظلومیت کی طرف لے کر چلتا ہوں، اور مظلومیت کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ تم خاندان رسول پر کا مذاق اڑاتے ہو، تم اماں بی بی فاطمہ کے لختے جگروں کی شہادت کا مذاق اڑاتے ہو، تم ان پر ڈھول تاشے بجاتے ہو، تم ان پر نظریں باندھتے ہو، تو آؤ مظلومیت کسے کہتا ہوں کہتے ہیں تو میں آپ کو سناتا ہوں، میں آپ کو سناتا ہوں۔ عثمان سوم، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ سنو کہ حضرت عثمان غنی کے خلاف جب دشمن تیار ہو گئے اور ان کے گھر میں انہیں قید کر دیا گیا اور وہ گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین یہ ان کی نگہداشت کر رہے تھے، یہ پہرا دے رہے تھے۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لوگوں سے کہا اے لوگوں، کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ جب مدینے کے اندر جو ایک تالاب تھا وہ تالاب یہودیوں کا تھا، اور وہ یہودیوں کا تالاب سے کوئی مسلمان بغیر پیسہ دیے ہوئے پانی نہیں پی پاتا تھا، اور سب کو پیسہ دینا پڑتا تھا، اور مسلمانوں کے پاس اس وقت پیسہ بھی نہیں تھا، تو اللہ کے رسول نے کہ یہ بات آپ کو یاد نہیں، اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا اے عثمان غنی، یہ جو چشمہ ہے اور یہ جو تالاب ہے اس کو تم خرید لو اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دو، اللہ تمہارے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا دے گا۔ کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں ایک لفظ یاد ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی کہتے ہیں اے لوگوں، جو چشمہ میں نے خرید کر مسلمانوں پر وقف کیا، مجھ سے ہی اس پانی کو کیوں روک دیا گیا؟ مجھے وہ پانی کیوں نہیں پینے کو ملتا ہے؟ مجھے سمندر کا پانی ملتا ہے، وہ پانی میرے پر حرام کیوں کر دیا گیا؟ میں کیوں پیاسا ہوں؟ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کی بات میں کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آگے فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے لوگوں، کیا تمہیں وہ بات یاد نہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ عثمان یہ مسجد نبوی جو بنی ہوئی ہے یہ چھوٹی ہے، اس میں توسیع کرا دو، اس کو بڑا کرا دو، اور یہ زمین فلاں کی ہے، اسے خرید کر تم مسجد کے ساتھ مسجد کے لیے وقف کر دو۔ اے لوگوں، اسی دن میں نے وہ زمین خریدی تھی اور مسجد نبوی میں دے دی، اور مسجد نبوی کو چوڑا کر دیا گیا۔ آج کیوں مسجد نبوی پر 2 رکعت نماز پڑھنے پر میری پابندی لگا دی گئی ہے؟ یہ مظلومیت دیکھیے۔ اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا حوالہ حضرت عثمان غنی دیتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں وہ واقعہ یاد نہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، اور میرے نبی موجود تھے، اور میں بھی ساتھ میں تھا۔ جب میرے نبی پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ ہلنے لگا، لرزہ طاری ہو گیا، اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو مارا پیر سے اور کہا اے پہاڑ ہل مت، آج تیرے اوپر 2 شہید اور ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں، کیا تم بھول گئے ہو اس بات کو؟ لوگوں نے سب نے کہا ہم ایک بات مانتے ہیں۔ تو کہا کیا یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ناحق خون قتل کرنے پر، کسی کے ناحق قتل کی اجازت نہیں دی ہے، صرف اس پر جو زانی ہو اس کے قتل کی اجازت، جو اسلام سے پھر گیا ہو اس کی قتل کی اجازت ہے، یا کسی نے ناحق قتل کر دیا ہو اس کے قتل کی اجازت اسلام دیتا ہے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی ناحق شخص کو قتل نہیں کیا، میں نے جب سے محمد رسول اللہ پر ہاتھ پر بیعت کی، جب سے میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اس وقت سے اسلام کا کوئی رکن نہیں چھوڑا۔ کئی لوگوں مجھے کس سزا سے مجھے موت دے رہے ہو، تم ہمیں کیوں مار رہے ہو؟ میرے بھائیوں بہنوں،
میری بہنوں میری ماؤں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ایسا ہے جو دلوں کو دہلا دے، جو رلا دے. تو میری ماؤں بہنوں، اسلامی تاریخ میں ماتم کرنا کہیں نہیں آیا. اگر ماتم کیا جاتا تو میرے نبی کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو جب شہید کیا گیا، ان کی ناک کاٹی گئی، ان کے کان کاٹے گئے، ہندا نے اس کا ہار بنایا اور میرے نبی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ نکال کر اسے ہندا نے چبایا. میرے نبی کو صدمہ ہوا لیکن سوگ نہیں منایا گیا. کہ کہتے ہیں نا، روئے وہ ماتم کرے وہ جو منکر حیات شہداء کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتے رہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور لیکن ان شاطروں کے دماغوں میں خون اترا ہوا تھا، ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا. وہ ایک پہر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی دیوار کود کر وہ گھر میں داخل ہو گئے. اور جانے کے بعد حضرت عثمان غنی کی سب سے پہلے پیشانی پر وار کیا گیا. حضرت عثمان غنی کی سر سے خون کا فوارہ چھوٹا اور پھر ایک ملعون اٹھا اور وہ حضرت عثمان غنی کے سینے پر بیٹھ گیا. اس نے حضرت عثمان غنی کے سینے پر غالباً 9 یا 7 وار کیے اور ایک ملعون آیا، اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن جسم سے جدا کر دی اور اس کا خون اچھلنے کے بعد قرآن کریم پر جا کر گرا. وہ تھا ایک شہادت کا عالمیہ جس سے آسمان تھرایا تھا، زمین تھرائی تھی. حضرت حسین، جب حضرت علی کو پتا چلا کہ یہ ہو گیا، ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، ان کے زمین پیروں تلے زمین کھسک گئی. حضرت علی کہنے لگے، بلکہ حضرت عثمان غنی نے یہ بھی کہا تھا کہ اے لوگوں، مجھے قتل نہ کرو، اگر تم نے مجھے قتل کر دیا مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے گا، پھر مسلمان کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو پائے گا، مسلمان ٹکڑے ہو جائیں گے، مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے گا، مسلمانوں میں ٹولیاں بن جائیں گی. اگر تم نے مجھے قتل کر دیا، اگر تم مجھے قتل کر دو گے، مسلمان جدا ہو جائیں گے، انہیں کوئی ایک کرنے والا نہیں ہوگا. ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور یہ سب سننے کے باوجود انہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا. فوراً حضرت علی کو پتا چلا، حضرت علی بھاگے گھر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عثمان کی لاش پڑی ہوئی ہے جس میں مبارک پڑا ہوا ہے. فوراً حسن اور حسین کو بلایا کہ اے حسن، اے حسین، تم کو میں نے ان کی حفاظت میں رکھا تھا، تم کہاں تھے؟ فوراً حضرت حسین کو سزا ہوئی اور حضرت حسن کو سزا ہوئی. دونوں بیٹوں کو سزا دی گئی اور دوسرے جو محافظ پہ تھے ان کو سزائیں دی گئی. اور اس کے بعد 3 دن تک مدینے کی گلیوں میں سناٹا رہا. مسجد نبوی میں نمازیں نہیں ہوئی. وہ نماز مسجد جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری، اس مسجد میں نمازیں نہیں ہوئی. اور اس کے بعد خوف کا یہ عالم تھا کہ ایمرجنسی جیسی کیفیت تھی، کوئی باہر نکل نہیں سکتا تھا. 3 دن تک بے کفن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک پڑی رہی. 3 دن تک اسے کفن نصیب نہیں ہوا. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آ کے انہیں کفن دے دیتا. 3 دن کے بعد ادھر ادھر کر کے انہیں جنازہ لیا گیا. جنازے میں 70 لوگ تھے. اور میرے بھائیوں اور بہنوں، حضرت عثمان غنی جو جامع قرآن ہے، جو نے قرآن کو جمع کیا تھا، ان کی جنازے میں 5 یا 7 آدمیوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی. میری ماں اور بہنوں، یہ ہے مظلومیت کا وہ باپ جو بھلا دیا گیا، جو مٹا دیا گیا، جسے اکثر دماغوں سے نکال دیا گیا کہ ہم اپنے شہداء کی قربانی کو بھول جائیں. اور یہ واقعہ 18 ذوالحجہ میں واقع آیا. اس دن کو بھی ماتم کا دن بنا لیا جائے کہ اسلام زندہ مذہب ہے، اسلام زندہ مذہب ہے، یہ زندگی کا ثبوت دیتا ہے. بس اس کو بھی ماریں گے.
حج سے جو حضرت کی پہلے تعلیم شروع ہوئی ہے حضرت عثمان بن حضرت یا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں پیدا ہوئے اور وہیں پر بات چڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اکھڑ دماغ کے تھے، بڑے اکھڑ دماغ کے تھے، نڈر تھے، ڈرتے تھے نہیں۔ یہاں تک کہ الفاروق میں علامہ شبلی کی کتاب الفاروق، علامہ شبلی نے اس میں رقم کیا ہے، لکھا ہے کہ حضرت عمر کو اتنا شعور نہیں تھا، اتنی سمجھداری نہیں تھی کہ ان کے ابا انہیں بکری چرانے بھیجے تو دو چار بکریاں چھوڑ کر چلے آئے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کون کی مار پڑتی تھی، ادھر بکریاں چھوڑاتے تھے پتہ ہی ہوتی تھی، کیونکہ وہ بدو تھے اسلام سے پہلے، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود نہ تھے راہ پر اور دو اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جب اسلام آیا زندگی آئی، جب اسلام آیا امن آیا، جب اسلام آیا تو خوشبو آئی، جب امن آیا، جب اسلام آیا تو زندگی آئی، جب اسلام آیا عزتیں اتری، جب اسلام آیا برکتیں اتری، جب اسلام آیا عظمتیں اتری، جب اسلام آیا رحمتوں کا نزول ہوا، جب اسلام آیا تو دنیا میں بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی، ہر طرف بہار آئی۔ عورتوں کو حق ملے، یتیموں کو حق ملے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا، یتیموں کا ملجا ملا، غلاموں کا آقا ملا، اور مظلوموں کا سہارا ملا، اور بیواؤں کا سہارا ملا، اور اسلام کو نئی زندگی کا تمغہ ملا، نئی زندگی کا سور ملا، نئی زندگی کا ایک اثر ملا، اور پوری دنیا میں پھر سے نئی زندگی کی بہار آ گئی۔ خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عمر میں اتنے ذہین تھے، لیکن ہاں اکھڑ تھے، بہادر۔ عرب بہادری میں ان کی مثال دی جاتی ہے، عرب جو ہے بہادر میں، عرب کے لوگ بہادر کے، بہادری کے پہاڑ تھے، بڑے بہادر تھے۔ پروان چڑھے جب اسلام پھیلا ہے تو آئے دن کفار مکہ میں چرچا رہتا تھا، کیونکہ دیکھیے زندگی میں بات کیا ہے، دو لوگ آپ کی بڑی فکر رکھیں گے، دو لوگ آپ کی بڑی فکر رکھیں گے، ایک آپ کو چاہنے والا، دوسرا آپ سے چلنے والا۔ سب سے زیادہ تذکرہ آپ کا دو ہی لوگ کریں گے، یا تو وہ آپ کو چاہتا ہے جو آپ کا تذکرہ کرتا ہے، یا پھر وہ آپ سے چلتا ہے۔ چاہنے والا آپ کی خوبیوں میں خوش ہوگا اور چلنے والا آپ کی خوبیوں کو نکار دے گا اور اس کی مخالفت کرے گا، اس کو ہلکا ثابت کرے گا۔ تو کفار مکہ کا کیا مجال، اس میں بعض تھے جو اسلام کی خوبیاں تلاش کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے، اور اسلام چھپ چھپ کر حضرت کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، کبھی کسی کا چھوڑ کر تعلیم دے رہے ہیں، یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا۔ اور ادھر کفار مکہ میٹنگیں کرتے رہتے تھے، انہیں اپنی طاقت پر ناز تھا، انہیں اپنی طاقت پر ناز تھا، اور انہیں اپنی سرداری پر ناز تھا، ان کو اپنی دولت پر ناز تھا، ان کو اپنی چرب زبانی پر ناز تھا، انہیں اپنی لسان پر ناز تھا، انہیں اپنی زبان پر ناز تھا، ناز کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کی توہین کرتے، ہر جگہ بیٹھ کے توہین کرتے، جہاں پہنچتے میرے نبی کا مذاق کرتے، جہاں جاتے میرے نبی کی برائی کرتے، جہاں جاتے میرے نبی کو۔ میرا نبی دھیرے دھیرے کہا، جب بہت چرچے شروع ہو گئے تو یہ چرچے حضرت عمر کے تک پہنچے، تو عمر بڑے بہادر تھے، وہ روز سنتے تھے محمد، تو کہتے تھے یار کاہے سے چکر میں پڑے ہو، اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو محمد کو راستے سے ہٹا دو یار، روز کے تماشے ختم کرو، اس کی برائی کر رہے ہو، اس کی وہ کر رہے ہو، آؤ اسے ختم کرو۔ یہ نظریہ تھا اس طرح جو کرنا ہے کرو، پیچھے نہیں ہٹنا،
پیچھے نہیں ہٹنا، یہ عمر کا نظام ہے۔ اور عمر ادھر ادھر کی باتیں سیدھا سیدھا بول، میں واقعہ سناؤں گا، سیدھا سیدھا بول۔ ایک بار کیا ہوا، ایک یہودی اللہ کے رسول سے فیصلہ کروا کے آیا، اللہ کے رسول سے فیصلہ کروا کے آیا تو اس کو فیصلہ پسند نہیں آیا میرے نبی کو۔ تو حضرت عمر کے پاس پہنچ گیا، حضرت عمر سے کہا کہ بھیا حضرت اس نے ہمارا فیصلہ کیا لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ رکو ابھی سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت عمر گئے اندر، تلوار لائے، گردن اڑا دی، آگے سمجھ میں ہاں جس کو میرے نبی کا فیصلہ سمجھ میں نہ آئے، عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی گردن مار دی۔ سبحان اللہ، یہ جذبہ پیدا کرو۔ جس کو نبی کا کلچر پسند نہیں وہ جائے گھر بیٹھ کے اپنے، جس کو نبی کی سنت پسند نہیں جائے اپنے گھر بیٹھ کے، چاہے وہ رشتہ رکھے چاہے نہ رکھے، چاہے وہ دوستی رکھے یا نہ رکھے، لیکن اگر اسلام پسند نہیں ہے تو ہمارا اسے کوئی ناتا نہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں، یہ جذبہ حضرت عمر کا۔ اگر محمد سے وفا ہے تو ہم تیرے ہیں، ہم تمہارے غلام ہیں، ہم تمہارے ہاتھ چھولیں گے، لیکن تم محمد کے غلام ہو، جب محمد کے غلام نہیں ہو۔ میرے آقا و مولا نے فرما دیا جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو محمد رسول اللہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یہ زائرین مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، یہ زائرین مغرب، علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ یورپین کلچر کو بتا رہے ہیں، یہ زائرین مغرب بنے ہزار رہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو خود سے ناشنا رہے ہوں، جو نبی کی تہذیب نہ جانتے ہو، جو نبی کی تعلیم نہ جانتے ہو، جو نبی کی سنت نہ جانتے ہو۔ ان کے برڈے پر میں پیشاب کرتا ہوں، ان کے کلچر پر میں پخانا کرتا ہوں، اور ان کی تہذیب پر میں تھوکتا ہوں، اور ان کے کلچر کو میں اپنے پیروں تلے رونتا ہوں، کیونکہ جو محمد کا نہیں وہ میرا نہیں، جو عمر کا پیغام۔ ایسے ہی تھوڑی شیطان بھاگ جاتا تھا، پتا چلا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر چمن مسجد کے پیچھے سے نکل رہے ہیں اور ہرے بازار کی طرف سے شیطان نکل رہا ہے، پتا چلے کہ عمر ادھر سے آ رہے ہیں، وہ موہن میگی بھاگ جاتا ہے۔ مطلب یہاں نقشہ ہوتا ہے یہ ہے کہ جدھر راستے سے حضرت عمر گزرتے شیطان بھاگتا تھا، شیطان بھاگتا تھا، کچی کاٹتا تھا، ادھر ادھر چھپا چھپا گھومتا تھا جدھر سے عمر گزر جاتے۔ حضرت عمر ظالم نہیں تھا، اسلام کا کٹر پنتھی تھا، محمد کا سچا عاشق تھا، اور ایسا غلام تھا، ایسا غلام تھا کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جب وہ خلیفہ تھے گشت کرتے تھے، جھوپڑیں پڑی ہوئی ہیں، جھوپڑیاں ایسی جھوپڑیوں کے کنارے کنارے حضرت عمر کون لگا کر جاتے تھے، کوئی پریشان تو نہیں ہے میری رعایا میں، کوئی دقت تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی ننگا تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے۔ ایسے حضرت عمر گشت کر رہے تھے، حضرت عمر گشت کر رہے تھے تو ایک گھر میں ایک جھوپڑی میں دیکھا کہ ایک جھوپڑی میں دیکھا چند بچے رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے کان لگایا، آواز آئی، حضرت بڑھتے گئے، آواز بڑھتی گئی، حضرت عمر بڑھتے گئے، وہ کانوں میں آواز بڑھتی گئی۔ جب وہاں قریب سے پہنچے تو دیکھا کہ ایک چولہا بنا ہوا ہے، اس پر ایک دیگچی چڑھی ہوئی ہے اور اس میں کچھ ابل رہا ہے اور بچے ادھر دھوپ کی وجہ سے پیٹ مسوس رہے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر کو غصہ آتا ہے، یہ کیسی پاگل ماں ہے، یہ کیسی پاگل ماں ہے کہ اپنے بچوں کو تڑپا رہی ہے اور وہ کھانا بن رہا ہے، اسے کھلا کیوں نہیں رہی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کہتے ہیں اے بھی تو کیوں اس بچوں کو بھوکا رکھتے ہیں، تو اسے کیوں ان کو بھوکا تڑپا رہی ہے، انہیں کھانا کھلا کیوں نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا آؤ تمہیں بتاؤں میں نے کیا کھلا دوں، انہیں یہ گرم پانی کھلا دوں، انہیں یہ اس پانی میں پڑے ہوئے پتھر کھلا دوں۔ پہلے یہ پھر آج تمہیں نے پھر ایسا تم نے کیوں کیا، یہ پانی اور یہ پتھر کیوں ڈال کے ابال رہی ہے، میں اس لیے ڈال رہی ہوں یہ بھوکے ہیں، کئی دن سے بھوکے ہیں، انہیں یہ سہارا دے رہی ہوں۔ بیٹا کھانا بن رہا ہے، بیٹا کھانا بن رہا ہے، کھانا بنے گا میں تمہیں کھلا دوں گی۔ اس سہارے میں ان آسرے میں اس امید میں انہیں نیند آ جائے گی اور یہ سو جائیں گے، میں صبح کچھ انتظام کر لوں گی۔ حضرت عمر کا سر
جھکیا اور کہا تم نے اپنے امیر المومنین سے شکایت کیوں نہیں کی؟ تم نے امیر المومنین سے اپنی شکایت کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا امیر المومنین کو کیا خبر، ان کو کیا خبر، وہ تو رہتے ہوں گے اپنے عیش میں، ہمارا امیر المومنین ہوتا تو ہماری خبر لیتا، ہمارا کوئی ہوتا تو ہم سے پوچھتا، ہمارے امیر المومنین ہے ہی نہیں جو ہماری خبر لیں۔ انہوں نے کہا تم پریشان نہ ہو، حضرت عمر دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے بیت المال میں جاتے ہیں، یعنی اسٹور روم پہ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد وہاں سے آٹا لیتے ہیں اور سامان اٹھا کر اپنی پیٹھ پر لاتے ہیں۔ غلام کہتا ہے اے امیر المومنین یہ آٹا آپ نہ اٹھاؤ، یہ آٹا آپ نہ اٹھاؤ، یہ آٹا مجھے دے دو، میں کاندھے پہ ڈال لوں گا۔ وہ کہتے ہیں یہ بتا کہ تو آج میرا بوجھ اٹھا لے گا، کل قبر میں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ تو جب میرا بوجھ تو وہاں نہیں اٹھا سکتا تو آج بھی نہ اٹھا، مجھے خود لے جانے دے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیگچی کو پھر دھو کر اس میں کھانا بناتے ہیں اور بڑا چلا کے آتے ہیں۔ لدا بھی ایک عربی کے شاعر ہیں، میرے ذہن میں نہیں، بہت اچھی نظم شعر ہے عمر پر، لدا ہمارا ابھی الفاظ نہیں آ رہے مجھے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھونک رہے تھے اپنے منہ سے، اور منہ سے اس کی جو راکھ اڑ رہی تھی، اس کی جو راکھ اڑتی تھی حضرت عمر کی داڑھی سے بھر گئی تھی۔ جو پھونکتے تھے اپنے منہ سے، وہ چولہے کو پھونکتے تھے، اس سے حضرت عمر کی داڑھی بھر گئی تھی، اور وہ بورا لائے تھے، اس سے حضرت عمر کا پورا آٹے سے پورا چہرہ تھک گیا تھا، اور اسے چلا کر بنا رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا اور کہا ان کو کھانا کھلا دو۔ پھر جب کھانا کھلانے لگی دور جا کر بیٹھ گئے اور غلام سے کہا اے غلام رک جا، جن بچوں کو میں نے بلکتے ہوئے دیکھا تھا میں ان کی مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں، جو بھوک میں رو رہے تھے پیٹ بھرنے کے بعد ان کی میں مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان بچوں نے خوشی کھانا کھایا اور مسکرائے۔ امیر المومنین نے کہا کہ دیکھو بھی بڑی بھی تم امیر المومنین کے دربار میں آنا، ان کے گھر پر پہنچنا، میں تم کو وہی ملوں گا اور میں تمہاری شکایت کروں گا، میں امیر المومنین سے شکایت کروں گا۔ پھر چنانچہ صبح ہوا، وہ عورت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی تو دیکھا کہ خود امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فوراً معافی مانگنے لگی، مجھے معاف کر دینا، مجھے معلوم نہ تھا۔ حضرت عمر نے اسے گلے لگایا، اسے قریب کیا، تسلی دی، اور انہوں نے کہا کہ تمہارا احسان نہیں، میرا احسان نہیں، تمہارا احسان ہے، ورنہ اللہ مجھ سے پوچھتا عمر تو کھا کے سو جاتا تھا، وہ جھوپڑی میں وہ عورت کیسے سوتی ہوگی؟ تو یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت محنت کرتے تھے دو لوگوں پر، ایک ابو جہل پر، دوسرے حضرت عمر پر، اور پھر جب بہت مایوس ہوئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ سے دعا کی اے اللہ تو عمر یا ابو جہل میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت عطا فرما دے تاکہ کام میں آسانی ہو جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ہر عمر کے دل میں، حضرت عمر کے مقدر میں ہدایت لکھ دی، اور حضرت عمر نے بہت پریشان ہو گئے کفار مکہ کی ٹین سن کر کہ محمد ایسا یہ اور وہ، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ محمد باز نہیں آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو روک نہیں پا رہے ہیں، رکو کسی کو بڑھانے کی بات نہیں، آج میں چاہ رہا ہوں میں محمد کی گردن مار دوں گا، نعوذ باللہ میں محمد کو شہید کر دوں گا، روز ڈنڈا نہ رہے گا 5-15 بجے کی بات نہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیے، اور راستے میں صحابی ملے، ننگی تلوار ہاتھ میں تھی، اور عمر کے ہاتھ میں تلوار، اللہ کی پناہ، سب تھرا گئے پکڑ کہ عمر کی تلوار نیام سے باہر ہے، آج قہر ہوگا، عمر کی تلوار قہر ہو گئے گی۔ کہا کہ عمر کہاں چلے، کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ آج نعوذ باللہ میں محمد کا کام تمام کر دوں گا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں شہید کر ختم کر دوں گا تاکہ اسلام کو حصہ ہی ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا
تم اسلام کا قصہ ختم کرنے چلے ہو، جاؤ اپنے گھر کی فکر لو، تمہارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا ہے، میرے گھر میں کون ہے؟ تمہاری بہن ایمان لا چکی ہے۔ چنانچہ وہاں پہنچے گھر پہ، تو گھر پہ دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں ایک صاحب نے قرآن پڑھا رہے تھے، پتہ چلا کون ہے، وہ صحابی تھر تھرا گئے اور جلدی سے ان کو چھپایا، وہ اندر گھس گئے، نیچے چار پہیے کس طرح کوئی چیز تھی اس کے اندر گھس گئے، اور اندر آئے، کیا ہے کیا کریں، مارنا شروع کیا، اپنی بہن کو مارا اور مارا، اتنا مارا، لیکن وہ اسلام سے نہیں پھری، اور جب ان کا خون جاری ہوا، جب بہن نے، بھائی نے اپنی بہن کی چہرے کی طرف دیکھا، میں اس کا خون سے لٹ پٹ سے کر چکا ہوں، لیکن یہ محمد کا دامن چھوڑنا نہیں چاہتی ہے، آخر کیا بچا ہے؟ بہن سے کہتے ہیں، اے بہن بتا، تو اسلام کو دوسری کی محبت کیا ہے، ایسی کیا چیز ہے، تو کیا پڑھ رہی تھی؟ تو کہا میں قرآن پڑھ رہی تھی، ایسا قرآن کیا ہے مجھے دکھا، تو کہتی ہے اے میرے بھائی، تو میرے بھائی اس بات کی بات ہے، سب سے پہلے یہ قرآن ہے، قرآن کو کوئی ناپاک نہیں چھو سکتا، قرآن کو کوئی ناپاک نہیں چھو سکتا، پہلے تم پاک ہو پھر قرآن چھونا، پھر اس کو پاک ہوئے اور پھر قرآن دیا، پھر انہوں نے قرآن پڑھا، پھر قرآن پڑھتے گئے، اسلام دل میں بیٹھتا گیا، قرآن پڑھتے گئے، وہ شادشی نہیں تھے، وہ دوغلے نہیں تھے، وہ منافق نہیں تھے، وہ دکھاوا کرنے والے نہیں تھے، وہ گزرا کرنے والے نہیں تھے، وہ ڈھونگی نہیں تھے، وہ پکے تھے، ادھر یا ادھر کی نہ بات کر، بتائیے قافلہ لٹا ہے کہ مجھے رہزنوں سے ملا نہیں، پھر رہبری کا سوال ہے، یہ ڈائریکٹ بات کرنے والے آگے کے بعد جو ہم کو بتا رہے تھے، جو ہم کو جو پڑھ رہے تھے، وہ صحابی تھے، وہ بھی نکل کر آ جاتے، وہ بھی جب نکل کر آ جاتے پھر وہ قرآن پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر اسی تلوار کے ساتھ، اسی کھلی ہوئی تلوار کے ساتھ، غالباً حضرت 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 ارقم کے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہاں پہنچے حضرت عمر اور وہاں دیکھا صحابہ موجود تھے، وہاں علم سکھایا جا رہا تھا، وہاں تعلیم ہو رہی، یوں تاجہ میں اجتماع ہو رہا تھا، دیکھا سب نے دروازے میں جھانک کر عمر ہاتھ میں تلوار ہے، بڑے بھائی سب ڈر گئے، سب سہم گئے کہ عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، عمر کے ہاتھ میں تلوار، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، حضرت امیر حمزہ نے کہا آپ خبر نہ کرو، اگر یہ عمر حمزہ بھی بادری کا صاحب، امیر حمزہ سید الشہداء کہا جاتا ہے، وہ شہیدوں کے سردار تھے، حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں نہ کرو، عمر آ رہا ہے آنے دو، یہ اگر عمر اچھے نیت سے آیا ہے، نیک نیت سے آیا ہے تو اس کا نام مبارک، اگر یہ بری نیت سے آیا ہے اسی کی تلوار سے میں اسی کی گردن کاٹ دوں گا، اسی کی تلوار سے میں اسی کی گردن مار دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ نے بھیجا اس کو، حضرت عمر دوڑ کر اللہ کے رسول جب آتے ہیں حضرت عمر کا دامن پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو، کس ارادے سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ میں غلام بننے آیا ہوں، میں محمد رسول اللہ کہنے آیا ہوں، میں اسلام کا کلمہ پڑھنے آیا ہوں، میں آپ کا غلام بننے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے گلے لگا دیتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، کفار مکہ میں قرآن مچ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پاٹ کر چلتے ہیں اور عمر اعلان کرتے ہیں اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور اب جو مسلمان چھپ کر گھروں میں بیٹھ کر نمازیں پڑھتے تھے اب یہ سارے کے سارے اب بس مسجد حرام میں جا کر نمازیں پڑھیں گے، جنہوں نے روکا وہ تلوار عمر سے مقابلہ کرنے کے خدا، یہ ہے عمر۔ اللہ کا رسول نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر کے نام سے بعض لوگوں کے پخانے چھوٹ جاتے ہیں، عمر کے نام سے، تو عمر شیر ببر ہے، عمر فارق حق و باطل ہے، عمر آئے تو حق اور باطل میں فرق واضح ہوا،
آپ کو میں ایک واقعہ اور بتاؤں کہ حضرت عمر کیا ہے. جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی میرے نبی کو دبایا جا رہا تھا, میرے نبی سے سب مجبور ہو کر شرطیں لگائی جا رہی تھی, میرے نبی کو جھکایا جا رہا تھا اور سائن لیے جا رہے تھے. ادھر سارے دیوانے پروانے جتنے بھی تھے سب میرے نبی پر نشاور تھے, لیکن عمر کچھ زیادہ ہی بے چین تھے. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ان کی باتیں کیوں مان رہے ہیں, آپ ان کی باتیں کیوں مان رہے ہیں, کہ آپ ان سے ڈر گئے ہیں, میں اپنی تلوار سے ان کا صفایا کر دوں گا, آپ عمرہ کرنے چلیے, یہ آپ کا راستہ نہیں روک سکیں گے. اللہ کا رسول نے روک دیا. اور اس کے بعد حضرت عمر جذباتی ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ کہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ عمرہ کرنے چاہیے, اب تو مکہ چھوڑے ہوئے کتنے دن ہو گئے, ہمیں مکہ کی یاد آتی ہے, ہمیں حرم کی یاد آتی ہے, آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم چلیں گے, آپ اپنے بات سے کیوں ہٹ رہے ہیں, کیا کفار کیوں ڈر گئے ہیں, تو اس کے لیے اس پر چھوڑ دیجیے. تو اللہ کے رسول کو جواب نہیں دیتے. حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں ابو بکر میرے نبی اتنا جھک کر کیوں فیصلہ لے رہے ہیں, اتنا کیوں دباؤ میں کر فیصلہ لے رہے ہیں, کیا میرے نبی نبی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ. حضرت عمر ایسا تھا, عمر رضی اللہ تعالیٰ کی واقعہ میں اور آپ کو بتاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے خطرناک تھے لیکن اسلام پسند. ایک حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے مسجد میں, اور ان کے بدن پر 2 چادریں تھیں ایک طرح کی. ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے یا امیر المومنین, مال غنیمت کے مال میں سب کو صرف ایک چادر ملی تھی اور آپ کے پاس 2 چادریں ہیں, آپ 2 چادریں کہاں سے لائے؟ بادشاہ تھے, سوال کام آدمی کر رہا ہے. پھر عمر کہتے ہیں کہ اے ابن عمر, اے میرے بیٹے کھڑا ہو اور بتا میرے پاس 2 چادریں کیسے آ گئی. وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمانوں تم امیر المومنین سے بدسر مت ہو جانا, امیر المومنین نے 2 چادریں نہیں لی, ایک تو امیر المومنین کی, ایک اپنے ان کے حصے میں آئی, وہ چادر ہے, اور میرے پاس چادر نہیں ہے, میں نے اپنی چادر اپنے ابا کو دے دی ہے, اس لیے 2 چادر ہیں, اس لیے 2 چادر ہیں. ایسا عظیم الشان کفار کہتے ہیں, کفار یہ بات کہتے ہیں. تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ اگر حضرت عمر 10 سال اور زندہ رہتے, 10 سال اور خلافت کرتے, پوری دنیا میں کوئی کافر نہیں ہوتا, دنیا میں کوئی کافر نہیں ہوتا, شیطان کو بھاگا کرتا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے, عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے, عشاء کی نماز کے درمیان میں مصلی پر نماز پڑھا رہے تھے, اور ایک وحشی اس نے جو ہے نماز کی حالت میں قرآن امامت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 بار کیے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر گر گئے. ادھر حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ لب کے, اور اس وحشی نے خود بھی اپنے آپ کو بچہ مان کر اپنے آپ کو خودکشی کر لی اور وہ بھی مر گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر کر لائے گئے, اور اتنا زخم خطرناک پیٹ اتنا بڑھ گیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دودھ پلایا جاتا تھا تو دودھ پیٹ سے باہر نکلنے لگتا, دودھ جب پیتے تھے تو پیٹ سے نکلنے لگتا تھا. اور سنو, ہم سب کو اس کی کافی کرنا فرما دے. ہوش تھے, ہوش آیا اور کہنے لگے لوگوں پیٹ پھٹا ہوا ہے, لوگوں مجھے نماز کی طرف لے کے چلو, مجھے نماز کے لے کے چلو. لوگوں نے کہا آپ اس حالت میں نہیں ہیں کہ آپ نماز پڑھ سکیں. تو کہا ارے ارے ارے, میں نے اپنے نبی سے سنا ہے, میں نے اپنے آقا سے سنا ہے
اس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ میری ماں اور بہنوں، ہم سب سے کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں، ہم سب سے کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں، اپنے نبی کے ساتھ کیسا رویہ اپنایا ہے؟ ہم وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف جاتا ہے، محمد رسول اللہ کے خلاف جاتا ہے، نبی کے طریقے کے خلاف جاتا ہے، اور نبی کے پروانے تھے، نبی کے صحابہ تھے جو ہر کام نبی کی رضا پر کرتے تھے، ہر کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کرتے تھے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح شہادت ہوتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ کا واقعہ ہے اسلام کا، شہادت سے پہلے حضرت اما عائشہ سے کہلواتے ہیں کہ اما عائشہ سے کہنا اگر وہ اجازت دیں، اگر وہ اجازت دیں تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قدموں تلے یا اس طرح یا اس طرح واقعہ کہ وہ مجھے دفن کر دیا جائے اگر وہ اجازت دیں۔ یہ جذبہ ہے، اور حضرت عمر اور ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم لوگ منافق ہیں، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اپنی رحمت سے معاف کر دے، تبھی ہم معاف ہو سکتے ہیں۔ اپنے اعمال سے تو ہم ذرہ برابر بھی نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لسٹ جو ہے ایک صحابی کو دی اور کہا یہ منافقین کی لسٹ ہے، اس میں منافقین کے نام ہیں۔ حضرت عمر مجلس ختم ہوئی، چپکے سے ان سے جا کر پیارے کرام کے ساتھ چلنے لگی اور کہنے لگے بھائی میں تجھ سے یہ پوچھنے نہیں آیا کہ یہ تو مجھے بتا کہ کون کون منافق ہے، میں یہ پوچھنے آیا ہوں ان منافقین کی لسٹ میں، ان منافقین کی لسٹ میں کیا میرا نام تو نہیں ہے؟ کیا میرا نام تو نہیں ہے؟ کہیں عمر منافق تو نہیں ہے؟ یہ اس کی نمازیں منافقت والی تو نہیں ہے؟ یہ اس کی سجدے منافقت والے تو نہیں ہے؟ یہ اس کی جہاد منافقت والا تو نہیں ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ حضرت اور محرم کی پہلی تاریخ، محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شامل، آج کی تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شامل کریں۔ کرب و بلا کہتے ہیں آزمائش، آزمائش آزمائش کا دور ہے، اس میں کوئی ہم سب کو رسم و رواج سے ہٹ کر ہمیں اسلامی طریقے کو سمجھنا چاہیے۔ اس مہینے کی فضیلت بڑی عظیم ہے۔ جب انہیں سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان کے بعد کس مہینے کے روزے کو افضل کہتے ہیں تو کہا محرم رمضان کے روزے عاشورہ کے روزے کو افضل کہتے ہیں۔ رمضان مبارک کے روزوں سے پہلے، رمضان مبارک کے روزوں کی فضیلت سے پہلے محرم حرام کا روزہ فرض، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو محرم کے روزے کی فضیلت ختم ہو گئی۔ اور یہ روزہ کیوں فرض تھا؟ اس روزے کی فضیلت شکرانے کے طور پر تھا کہ فرعون کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی تھی، اور 10 محرم حرام کو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا تھا اور بنی اسرائیل کو آزادی ملی تھی۔ اس کے لیے شکر کے طور پر روزہ رکھتے تھے، اس روزے کو اور اس مہینے میں جو رسم و رواج ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ روپانے کپڑے پہننا، سر میں کنگھی میں کرنا، تیل میں ڈالنا، سرما میں لگانا، اور کوئی اچھی چیز نہ کھانا، بھٹکے نہ کھانا، بھٹکوں کا گول بڑھانا، گھر نہیں کھانا، بھٹکوں کا گول بڑھانا، عجیب لگتے ہوئے گھر میں چولہا جلے گا، ادھر کا گول بڑھائیں، یہ ناری، وہ ناری، یہ ٹوٹے، وہ ٹوٹے، دسترخوان والوں بھی فلانا فلانا
आवाज है, घर के चूल्हे की घोषणा है, बात है, हुसैन की शहादत के साथ मजाक है, हज़रत हुसैन के पैगाम के साथ कहीन है, ये सब नाजायज, ये सब नाजायज मनाम का निर्णय है, इस इबादत का मामूल करना है, आशीर्वाद को रोजा रखें, हर एक बात चाहते हैं कि शायद से आज हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का बात है, उनकी जिंदगी पर बात है, अगले किसी और साथी पर बात है, होना ये चाहिए था कि शहदा इस्लाम के नाम पर बाकायदा पूरा एक सिलसिला शुरू होता और 10 तारीख तक 10 दिनों तक ये सिलसिला जारी रहता और जितने हीरोज ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम के जो हीरो है सबकी जिंदगियों को रोशनी डाली जाती और इन बच्चों को बताया जाता, माँ बहनों को बताया जाता, इस्लाम के कौन को शहीद हुए उनका। अगर आप लोग तैयार हैं तो ये अमल किया जाए, क्योंकि ये मुनासिब है, मौका है और वक्त भी है, इसके लिए आप लोग तैयार हैं तो नीचे खबर भेज दें, क्योंकि आज जैसे तरतीब बनना चाहती हूँ वो मैं आपको ले हूँ, आप लोग मशवरा करिए, नीचे किसी ने कौन है किसी प्रकार से इसका ऐलान कर दिया जाएगा। हम अपने महल्ले वालों से कहना चाहेंगे, मेरे प्यारे महल्ले वालों और मेरे चाहते लोगों, देखो ये इस्लाम का पैगाम है, इसमें किसी व्यक्ति का कोई मामला नहीं है, हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते हम इस्लाम की दावत हम सब पर फर्ज है, इस्लाम की शरीयत को लोगों तक पहुंचाना हम सब पर फर्ज है, हम सब लोग मिलकर इस्लाम की दावत का हम सब मिलकर आज दावत काम करेंगे, आप सब लोग इस मिशन को लेकर करो और इंशाअल्लाह ये पैगाम आपके महले से दूर दूर तक जाएगा। सबसे बड़ी चीज है कि आज बयानों पर पाबंदियां हैं, जलसे जुलूसों पर पाबंदियां हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ ये नेमत अल्लाह ने दे दी है, अता फरमा दी है, तो आप लोग इसकी गफलत में है और आप जो है इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। ये नेमत गैर मुतवक्का है, अगर ये छिन गई फिर ये नेमत दोबारा हासिल नहीं हो सकती। इस नेमत को गनीमत है, अल्लाह का पैगाम आपके सरों पर था, नबी का पैगाम आपके सरों पर, आप अपने घरों से निकल जाओ, अपने घरों से निकल जाओ, अपने कारोबार से थोड़े दिनों के लिए कह दो कि ये सहरा ये 10 दिन हमने शोधा इस्लाम के लिए वक्त कर दिए कि मोहम्मद से वफा हमने, हम कहते हमने की मोहम्मद से वफा हमने, क्या हमने मोहम्मद से वफा करनी है, मोहम्मद के दीवारों से वफा करनी है, मोहब्बत के परवानों से हमने वफा कर ली है, हमने अली के चाहने वालों से वफा कर ली है, हमने अबू बकर से वफा कर ली है, उमर से वफा कर ली है, उस्मान से वफा कर ली है, हसन से वफा की है, हुसैन से वफा की है, अम्मा आयशा से वफा की है, फातिमा बीबी फातिमा से वफा की है, हमने सबसे वफा कर ली है, जान दी हुई उसको अब तो ये है अदा न हुआ, ये कहते हुए इंशाअल्लाह आप डरिए नहीं, खौफ न खाइए, बिल्कुल खौफ न खाइए, उठ क्या जहाँ का और ही अंदाज है और मशरिक और मगरिब में तेरे दौर का आगाज है, आगाज करिए, स्टार्टिंग करिए, आरंभ करिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने सफर को दवा करिए, अपने बच्चों को हुसैनी बनाइए, अपने बच्चों को फारूकी बनाइए और अपने बच्चों को सिद्दीकी जज्बात फरमाइए और अपने बच्चों को अब बिलाली नमूना पेश करिए और अपने बच्चों को अब खालिद बिन वलीद का फरमाइए, अपने बच्चों को उबैदुल्लाह बिन जर्राह की जुराअत अता फरमाइए और इनको अली हैदर कर्रार का हौसला अता फरमाइए और इनको सुल्तान अयूबी की अयूबियत को समझाइए, नूरुद्दीन जंगी की जुबामर्दी को समझाइए, मोहम्मद बिन कासिम की नरकारी ने बनाइए, कासिम नानादगी की सोच पैदा करिए, अली बिन रहमतुल्लाह अलैह का इल्म और तदब्बुर ने अता फरमाइए और बुजुर्गान दीन का एक नमूना पेश करके इनको लगा दीजिए और मोहम्मद अली जौहर की वालिदा और मोहम्मद अली शौकत की वालिदा की तरह अपने बच्चों को तैयार करिए, नाश्ता कराइए और कहिए बेटा ले, बेटे को सामने सजाइए, उसे कपड़े पहनाइए और उनसे कहिए मेरे बेटे लोगों ने अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने की ठानी है, लोगों ने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने की ठानी है, लोगों ने अपने बच्चों को पायलट बनाने की ठानी है, लोगों ने अपने बच्चों को डॉक्टर और आईपीएस पीसीएस बड़ा ऑफिसर
بنانے کی ٹھانی ہے. ہم نے تمہیں محمد رسول اللہ کا غلام بنا دیا. ہم نے تمہیں محمد رسول اللہ کا غلام بنا دیا. ہم نے تمہیں محمد رسول اللہ کا مہمان بنا دیا. تم میرے نبی کا دین پڑھو اور دنیا کو پڑھاؤ اور اس حدیث کے مصداق بن جاؤ. من تعلم القرآن وعلمہ، من تعلم القرآن وعلمہ، جو دین سیکھتا ہے اللہ اسے پسند فرماتا ہے. من یرید اللہ غیر یفقہہ فی الدین، جو دین کی سمجھ رکھتا ہے اللہ اسے سب سے بہتر بناتا ہے. تم ایسے بہتر بن جاؤ. جب ضرورت پڑ جائے تو طارق بن زیاد کی طرح تم بھی پائلٹ بن جانا. تم ریگستان میں کشتیاں دوڑا دے دینا. تم طارق بن زیاد کی طرح سمندر میں گھوڑے دوڑا دینا. تم عمر بن خطاب کی طرح حکومت قائم کرنا. تم نور الدین زنگی کی طرح دشمنوں کے پراچے اڑا دینا. تم ایوبی کی سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح بیت المقدس کو آزاد کرا لینا. تم محمد بن قاسم کی طرح سندھ کو آزاد کرا لینا. تم قاسم نانوتوی کی طرح دارالعلوم جیسا دیوبند جیسا بڑے بڑے ادارے قائم کر دینا. اور تم ابوبکر اسلام علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عرب و عجم میں اسلام کا ڈنکا بجا دینا. تم بن جانا پیکر اسلام، تم بن جانا مجاہد اسلام، تم بن جانا حسین کے چہیتے. تم جس نظری پہ ہو تمہارا جذبہ حسینی ہو، تمہارا جذبہ حسنی ہو، تمہارا جذبہ عمر جیسا، عبید اللہ بن جراح جیسا، خالد بن ولید جیسا، مال اور موقف جیسا، رافع جیسا، جندب جیسا، حضرت خبیب جیسا یہ جذبہ ہو. بلال جیسا جذبہ ہو، حضرت سمیہ جیسا جذبہ ہو، حضرت زینب جیسا جذبہ ہو، حضرت ارقم جیسا جذبہ ہو، حضرت ام عائشہ جیسا، خدیجہ جیسا ایسا جذبہ لے کر دو. لیکن اگر آپ نے یہ نہیں سکھایا تو پھر آپ کیک کاٹو، آپ کیک کاٹو. آپ کا بچہ حکے پیے گا، آپ کا بچہ مستی کرے گا، نہ آپ کی سنے گا، نہ آپ کے شوہر کی سنے گا، نہ آپ کے بڑے بھائی کی سنے گا، کیونکہ بڑے بھائی کو بھی اس نے کوئی کرتوت کرتے دیکھا جو خود دیکھ رہا ہے. پھر یہ آپ کے نہ ہوں گے، نہ یہ دنیا میں آپ کے ہوں گے، نہ یہ آخرت میں آپ کے ہوں گے، نہ یہ آخرت میں آپ کا فائدہ پہنچائیں گے، نہ دنیا میں آپ کو فائدہ پہنچائیں گے. اگر آپ نے آخرت کو لگا دیا تو میدان محشر ہوگا. پوری دنیا کے لوگ موجود ہوں گے، پوری دنیا کے لوگ موجود ہوں گے. وہاں اللہ عرش پر ہوگا اور سورج سما و نیزے پر ہوگا. سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. اور وہ بچے جس کو دنیا میں ڈالا گیا، دنیا کی دولتیں کمائی گئی، دنیا کے عہدے دلائے گئے، دنیا کی سروسیں دلائی گئی، انہوں نے دوسروں کی غلامیاں کی، وہ بچے بھی اسی نفسی نفسی کے عالم ہوں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ایسی کیفیت ہوگی ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا. ایسی کیفیت میں کچھ لوگ ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے ان کے سروں پر تاج ہوں گے، ان کے سروں پہ تاج ہوں گے اور وہ تاج سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے. لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں. اللہ کہے گا یہ آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا. ادھر دیکھو دوزخ سے نکالا جا رہا ہے. کن کو نکالا جا رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو عالم بنایا تھا، جن کے خاندان میں عالم تھے، جن کے پریوار میں عالم تھے. انہیں نجات مل رہی ہے. اور اللہ حافظ قرآن سے کہے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور آہستہ آہستہ پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا. تیرا وہی مقام ہوگا جہاں تیری آخری آئے. اللہ نے سب کو عطا فرما دیا ہے. اپنے بچوں کو ایسا بنا دو، اپنے بچوں کو ایسا بنا دو. آج میں اس اسٹیج سے اعلان کر رہا ہوں، کون ہے وہ لوگ جو اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں؟ کون ہے جو اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتے ہیں؟ کون ہے جو لوگ اپنے بچوں کو اسلام کا دائی بنانا چاہتے ہیں، اسلام کا سپاہی بنانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہو تو یہ مدرسہ ابدار اور اطفال اپنا سینہ کھول کر دکھائے گا، سینہ کھول کر دکھائے گا. انشاءاللہ آپ کے بچوں کو حافظ اور عالم بنائے گا. اس نے پہلے دن سے یہ کام کیا اور یہ کر رہا ہے اور یہ مرتے دم تک کرے گا. جب تک سانس رہے گی خدا کی قسم اللہ نے توفیق دی موت بھی اسی پر آنا ہے،
زندہ پر اسی پر رہنا ہے, اپنی نسلوں کی موت پر بھی اگر میں اللہ مجھے زندگی بخشے تو میں یہ دیکھنا گوارا کروں گا کہ میری نسلیں اسی پر مریں اور اسی پر جیے. میرے یہاں پڑھنے والے طلبہ اور طالبہ یہ اسلام کا ایسا علم بلند کریں کہ قطب مینار کی بلندی ان کو سلام کریں, لال قلعے کی دیواریں انہیں نہ روک سکیں, اور یہ اسلام کے جھنڈے کو ہم کا جھنڈا بنا کر پیش کریں. آج بھی وہ جو براہیم سائمہ پیدا آپ کر سکتی ہے, انداز گلستہ پیدا, تو میری ماں بہنوں آپ کے جذبہ کے روشن پیدا سے جانا. یہ شہداء اسلام کا پیغام یہی پیغام ہے کہ جان دی ہوئی اس کی تھی, جان دی ہوئی اس کی تھی, اور تو یہ ہے قدر. عبید کے بارے میں ہے کہ وہ رونے لگے, انہیں پرائے میں ڈالنا تھا, موت سے پہلے پھانسی پہ چڑھانے سے پہلے رونے, آپ نے کہا کہ رو گئے, ڈر گئے, اور پاگل کہیں کہ موت سے نہیں ڈرتا, موت کی ڈر کی وجہ سے نہیں میں ڈر رو رہا, میں اس لیے رو رہا ہوں اللہ نے مجھے صرف ایک زندگی دی ہے, وہ اپنے راستے میں لے رہا ہے. اللہ مجھے 100 زندگی دیتا, میں بار بار شہید ہوتا. یہ جذبہ مجھے رونا رہا ہے. چار اصحاب رکھتے وہی ابو بکر فاروق عثمان بس وہی ابتدا سے کرو اور وہی انتہا ہو جائے. تم سب کچھ ہو جاؤ, سب کچھ ہو جاؤ گے, جو چاہو گے اور جو یہاں سے پاؤ وہ سب کچھ تمہارا اپنا ہوگا, اور وہی پہنچو گے جہاں تمہارا اسلام کہہ رہا ہے, جہاں تمہارا دل کہہ رہا ہے, تمہاری زبان کہہ رہی ہے, تمہارے یہ حالات کہہ رہے ہیں. اے بیٹا, ہم سب لوگوں کی دعائیں, بہت لوگوں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں, جو نہیں دکھ رہے ان کی بھی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ میں بہت مل رہا ہے. یہ بھیا بہت اچھا, بہت یہ چند باتیں آپ کی موجودگی میں آپ کا قائم کرنا اور آپ کہنا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. میں وقتی کی بات ہے کہ یہاں کی لینگویج اتنا پسند کرتے ہیں اس مدرسے کے بچوں کو, اتنا پسند کرتے ہیں, اور اس مدرسے کو اتنا پسند کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ عقیدت جو محبت مجھے ہم ملتی ہے, ہمارے بچے ہیں, ہم پسند کریں کہ ذات برے نہیں, یہ سب ہمارے بچے ہیں, اور ہمارے بچے آپ نہیں پورا محلہ دیکھ رہا ہے, جدھر سے گزرتے ہیں چچا سلام علیکم, ابو سلام علیکم, بھائی جان سلام علیکم, اور یہ سلام دعاؤں میں ان لوگوں کے لیے اتنا زیادہ مل رہا ہے کہ انشاءاللہ اب وہی ہوگا جو آپ ہوتا ہے, وہی آپ انشاءاللہ. وہ مائیں, وہ بہنیں, وہ سب کچھ چاہتی جو سب ہوگا, اور آپ ہی سے ظاہر ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ جو سلام بات کی اللہ تعالیٰ وہ امیدیں ہم کی کہ یہاں سے انقلاب آئے گا, تو اللہ سے امید, اللہ کی ذات سے امید انشاءاللہ انقلاب آئے گا, اور انشاءاللہ آپ سب انقلاب کرنا ہے انشاءاللہ. ایک عقیدہ ہے کہ ہمارا ہم یاد کر رہے ہیں, اور زمانہ الاسلام دیننا القرآن دستورنا محمد نبینا محمد نبینا الجہاد سبیلنا. دعا فرما لیں بس دعا ہے, جو بیمار ہے جو اللہ کی صحت کی دعا ہے, اور جو بزرگان دین ہیں ان کی عافیت کی دعا کرے, اس مہینے کی برکت کی دعا کرے, اور اس عزیز تعلیم میں رکھتے پوری بارے کرے, ان کی دعا کریں, سب کو دعا کریں. دنیا ہماری ان کی بھی طبیعت تعلیم میں خراب ہے, اور ہماری اللہ کا وکیل دعا کروانے, اللہ انہیں کسی اور کا پتہ ہے, اور اللہ اس کے دعا میں اسی پر زندہ رکھتے ہیں, اسی پر دعا کرتے ہیں, اللہ شہادت کا مقام حاصل کرے. اور جو طالبہ ہیں اسی طرح اور بچے ہیں دعا کی میرا تعلیم دعا کرتے ہیں, اللہ